اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہونا۔ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی تو زیادہ ہوتی ہے اور انعامات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہی ہمیں بہترین انعامات اور اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ بنائی ہوں میں میتھی کے پراٹھے۔ سرما ہے اور یہ بہت ہی سرما کے موسم میں اچھے لگتے ہیں میتھی کے پراٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس سرما کے مضر اثرات سے بچائے اور جو فائدے ہیں اس سرما کے موسم میں وہ ہمیں ملے اور اس کے مضر اثرات سے ہم اور تمام مومن مومنات بچے رہے۔ تو تھوڑی سی میتھی کی بھاجی بچ گئی تھی تو میں اس کو رکھ دی تھی کہ اس کے میتھی کے پراٹھے بناؤں گی۔ گھر میں اگر لوگ کم ہو کھانے پینے والے تو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی، اور خصوصاً اگر ساتھ میں بچے ہوں تو ہم کل 3 لوگ ہیں، میں اور میرے 2 بچے، تو میں کچھ بھی بنانا بہت زیادہ ہوتا، اور بچے ایسے ہوتے کہ اگر ایک بار بنائے تو دوسری دفعہ وہ نہیں کھاتے، اور میرے ساتھ ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے بنے ہوئے سالن کتنا بھی کم بنانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ زیادہ ہی ہو جاتے۔ جب تک بچے چھوٹے تھے نا، تو جب میں ایک سالن بناتی تھی وہ ایک دفعہ سے دوسری دفعہ بھی بڑے آرام سے کھا لیتے تھے، مگر اب فوراً پوچھ رہے کہ مما سالن کیا بنائے آپ؟ تو نہیں جم رہا، نہیں کھا رہے، تو میں کیا کری، یہ جو میتھی کی بھاجی بنائی تھی تو زیادہ ہو گئی تھی نا، تو اس کو سائیڈ میں رکھ دی اور اس کے میتھی کے پراٹھے بنائی جو کہ بہت ہی اچھے بنتے۔ آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے۔ دیکھیے کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی اسے بنانے، مگر بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ آپ کے بھی انشاءاللہ، تو آپ بھی ضرور بنائیے۔ میتھی کو 1.5 کٹوری میتھی تھی، اس کو باریک باریک کٹ کر کے اس میں 2 کٹوری گیہوں کا آٹا اور 1 کٹوری چنے کا آٹا مکس کرنا ہے، اور ہمارے نارملی روز کے مسالے ادرک لہسن نمک مرچ اور اجوائن ان کو مکس کرنا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس گرم مسالہ ہو بازار والا وہ ڈال دیجئے، اور تھوڑا سا تیل ڈال کے اس کو اچھے سے گوندھ لیجئے، اور سو آپ بنا کے فوراً بھی دے سکتے ہیں اور ٹفن کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں، ٹفن میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ چلیے اب کرتے ہیں خیر والی بات، بھلائی والی بات، کہ دیکھیے میں دوپہر میں آج ایک شارٹ اپنا اپلوڈ کی تھی، اس میں ایک بہن کا ذکر کی تھی کہ وہ ان کا بچے کا انتقال ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے ڈپریشن میں نکلنے کے لیے چینل کا انتخاب کیا کہ میں چینل بناؤں گی، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے نماز وغیرہ میں نہیں پڑھتی، جب دل میں آیا تو پڑھتی کیونکہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ مشکل حادثات تو سب کے ساتھ ہوتے، مگر اپنی عبادتیں اللہ کر کے، اپنی عبادتیں اللہ کے واسطے، اپنی عبادتیں اپنی نمازیں مت چھوڑیے۔ تو جو چیز میں سکون ہے، جو چیز میں راحت ہے، وہ چیز تلاش نہیں کر کے ہم دوسری جگہ کیسے اپنا سکون تلاش کرتے، جب اللہ کے رسول اور اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ نماز سکون کا ذریعہ ہے، قرآن سکون کا ذریعہ ہے، تو وہ چھوڑ کر یوٹیوب چینل، ہاں اگر آپ کو یہ مالی پریشانی ہوتی، بچوں کو آپ کو پڑھانا ہے یا آپ کو گھر چلانا ہے، وہ بات کر کے آپ یوٹیوب چینل شروع کرتی تو وہ بہت اچھی بات تھی، مگر کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر میرے بچے کا حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا اور میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ڈپریشن سے نکلنا ہے، یہ بہت غلط بات لگی مجھے۔ تو آپ ایسا مت کیجئے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام پر بھی آزمائش آتی تھی، اور اگر جب ان پر آزمائش نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے اپنے عزیز بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا اور آزماتا کہ اس آزمائش میں پڑھ کے وہ بندہ میرے قریب آتا ہے یا مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ اور دیکھیے اگر آپ کو آزمانا ہے نا کہ یہ سزا ہے یا عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے اللہ کی، تو جب مصیبت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ فوراً پلٹ جاتا ہے، زیادہ نمازیں شروع کر دیتا ہے، نفل عبادات، روزے نفل وغیرہ وغیرہ، مگر
اگر اللہ کا عذاب ہوتا ہے نا تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا، اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتا، وہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے کوئی بھائی بہن جو مجھے سن رہے ہیں وہ ایسے پریشانی سے دوچار ہو کہ جس میں ملوث ہو کے وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے تو آپ کو، مجھے، تمام مومن مومنات کو ایسے خطرناک آزمائشوں میں نہ ڈالے جس میں لگ کر ہم اللہ سے دور ہو جائے، ہماری عبادتیں چھوٹ جائے، مگر پھر بھی اگر آ گئی ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ ہم کو اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ ایک مثال ہے نا کہ ایک کمزور بچے کو ہی ماں اپنے پاس رکھتی ہے، تو بندہ جب کمزور ہو جاتا، ٹوٹ جاتا نا، تو اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا۔ میرے بندے تو تکلیف میں ہے، آ میرے قریب آ۔ اور کمزور اور لاچار اور بے بس بچے کو ماں اپنے قریب رکھتی، تو اللہ ویسے ہی کمزور بے بس بندے کو اپنے قریب رکھتا۔ تو ہم اللہ کے محبوب بندے بننا جا رہے ہیں جب اس آزمائش سے، تو بری کیسا ہو سکتی، وہ ہماری ڈپریشن نہیں ہو سکتی۔ ہم کو اور اللہ کو پکارنا ہے، اور سجدوں میں جب ہم جھکتے ہیں تو وہ پورے ڈپریشن، پورے پریشانیاں زمین میں جذب ہو جاتی، ہم سے دور ہو جاتی۔ تو ایسا نہ کریں اور عبادت کریں۔ ایسے فضول، اگر آپ کو ضرورت ہے یوٹیوب چینل بنانے کی، کچھ کمائی کی، ارننگ کی، تو بالکل کر سکتے، مگر اللہ کی عبادتیں چھوڑ کر اس چیز کو چننا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ میرے کیا کوئی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا۔ تو پہلے اللہ آپ کو صبر دے، اور ہم تمام کو ایسے آزمائشوں میں گرفتار نہ کرے۔ بس بتائی نا میں آپ کو کہ جب صحابہ کرام کو آزمائشیں کچھ دن تک نہیں آتی تھی، کچھ مہینوں تک، تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور دوڑے دوڑے نبی کریم کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے، یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے، ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ بتائی نا میں آپ کو کہ جب صحابہ کرام پر صحابہ کرام کو آزمائشیں کچھ دن تک نہیں آتی تھی، کچھ مہینوں تک، تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور دوڑے دوڑے نبی کریم کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے، یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے، ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو دیکھیے نا، صحابہ کرام بھی اس چیزوں کو پسند کرتے تھے آنا، کہ ہم اس میں کھرے اتریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی چھوٹی موٹی مصیبتیں آنے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھے وہ صحابہ کرام جو آزمائشوں کا انتظار کرتے تھے، ان کو ثمرات معلوم تھے، اس کے انعامات معلوم تھے کہ صبر کرنے پر ہم کو کیا کیا ملے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ پہلے تو ہم کو اللہ تعالیٰ ایسے آزمائشوں سے دور رکھے، تمام مومن مومنات کو